جہاں دفاع پاکستان کو خطرہ ہو وہاں سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ 9 مئی واقعات میں کیسز توڑ پھوڑ کے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے پر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت میں سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی کے ریمارکس۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا، ملٹری کورٹ سے کتنے لوگ رہا ہوئے؟ فیصل صدیقی نے کہا 105 ملزمان تھے جن میں سے 20 ملزمان رہا ہوئے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ 20 کے بعد مزید 19 رہا ہوئے۔ اس وقت جیلوں میں 66 ملزمان ہیں۔ فیصل صدیقی نے کہا امریکہ میں رواج ہے دلائل کے اختتام پر فریقین کو پرپوز ججمنٹ کا حق دیا جاتا ہے، کورٹ مارشل کا بھی متبادل ہے۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ جرم کسی نے بھی کیا ہو سزا تو ہونی چاہیے، ٹرائل یہاں ہو یا وہاں ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ فیصل صدیقی نے کہا ٹرائل میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک ٹرائل آزاد ہے، دوسرا ملٹری ٹرائل ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ IMF اور پاکستان کے درمیان پالیسی لیول مذاکرات جاری۔ وزارت خزانہ میں ہونے والی بات چیت میں IMF وفد کی قیادت نیتن پورٹر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، چیئرمین FBR اور سیکریٹری خزانہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں۔ IMF مشن کی سفارشات پر ایگزیکٹو بورڈ اس ماہ کے آخر یا اپریل کے شروع میں $1.1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے اور بجلی سستی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گا۔ وفاقی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کابینہ کی کارکردگی کے جائزے کے لیے خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم اور کابینہ عوام کے سامنے 1 سال کی کارکردگی پیش کریں گے۔ اجلاس میں کاروباری حضرات، چیمبرز نمائندگان، طالب علموں اور دیگر شعبوں سے شہریوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ فروری کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ $2 ارب 30 کروڑ رہا۔ تجارتی خسارے میں 33.43% کا بڑا اضافہ۔ ادارے شماریات کی رپورٹ کے مطابق جنوری کی نسبت فروری میں برآمدات میں 17.35% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ برآمدات کا حجم $2 ارب 43 کروڑ 90 لاکھ ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں برآمدات میں 8.17% اضافہ رہا جو $22 ارب سے زائد رہا۔ فروری میں ملکی درآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 10% سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں درآمدات میں 7.40% اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو $37 ارب 80 کروڑ رہی۔ مولانا فضل الرحمان پر ماضی میں کیے گئے زبانی حملے PTI اور JUIF کے اتحاد میں رکاوٹ۔ سیاسی تعاون کے لیے رابطہ کرنے والے PTI رہنماؤں کو تحفظات سے آگاہ کر دیا گیا۔ حکومت مخالف اتحاد بنانے میں PTI کو دیگر مخالف دھڑوں کی مزاحمت کا بھی سامنا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق JUIF رہنماؤں نے عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ تو نہیں کیا، البتہ PTI پر تحفظات دور کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ PTI نے اب تک JUIF والوں کے تحفظات کا جواب نہیں دیا۔ رپورٹ کے مطابق ملک کی احتجاج کے منصوبوں کے اعلان پر بھی JUIF اور شاہد خاقان عباسی کی عوام پاکستان جیسی جماعتوں سے مشاورت نہیں کی گئی۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی الیکشن کمیشن میں سماعت۔ بیرسٹر گوہر، اکبر ایس بابر اور دیگر الیکشن کمیشن میں پیش۔ ممبر KP نے سوال کیا کہ PTI کے اندر کے معاملات کون چلا رہا ہے؟ میڈیا میں سلمان اکرم راجہ کا نام آتا ہے، وہ پارٹی میں کیا ہے؟ PTI انٹرا پارٹی انتخابات متنازع ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ ہم صرف انڈور مینجمنٹ کے تحت معاملات چلا رہے ہیں، جب آپ سرٹیفکیٹ دیں گے تو پھر معاملہ حل ہوگا۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کروائیں، اس کیس کی کارروائی سے متعلق کوئی حکم امتناع نہیں، یہ کیس ٹرائل تو نہیں۔ ممبر KP نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ اس پر فیصلہ محفوظ کر کے عدالتی فیصلے کا انتظار کریں، جو دستاویزات آپ نے دی ہیں وہ مکمل نہیں۔ اکبر ایس بابر نے کہا کہ عوامی اہمیت کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی سپریم کورٹ میں انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع قرار دیا ہے، چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آج ہی اس پر فیصلہ سنائے۔ کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہو گیا۔
सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हमारे हक में फैसला दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज इलेक्शन कमीशन ने केस 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। हमारे बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने वाली जमात को सर्टिफिकेट मिले। आज पूरा साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक केस की समातों को नहीं रोक सकते। अब केस को एक बार फिर ईद के बाद तक मुलतवी किया गया है। हमें तो डर है कि कहीं फिर से इलेक्शन का वक्त ना आ जाए। अकबर एस बाबर ने कहा कि पीटीआई ढोंग रचा रही है कि हम जमहूरियत के फ़रोग़ में किरदार अदा कर रहे हैं। ये गैर कानूनी तंजीम है। हमने गुजारिश की थी कि इनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सहर इफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। उन्हें मजबूरन नहार मुँह ही रोज़ा रखना पड़ रहा है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी रमज़ान में कारकुनों को अजियत देने के मुतरादिफ है। हुकूमत के ओछी हथकंडों के बायस अवाम में तशवीश पाई जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ है। सेमीफाइनल में अच्छे मुकाबले की तवक्को है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं कि वो शायकीन को खामोश कराने पर नहीं, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर यकीन रखते हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। दौराए न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान की T20 और वनडे टीमों का ऐलान आज किया जाएगा। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद 2:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़राए के मुताबिक T20 टीम की कप्तानी के लिए शादाब खान मजबूत उम्मीदवार, जबकि T20 टीम से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह की छुट्टी का इम्कान। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। साबिक़ कप्तान मोहम्मद यूसुफ को बैटिंग कोच बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस और 3 वनडे मैच की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। चीन से एशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इत्तलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर ने कनाडा या मेक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। चीन का अमेरिका की जानिब से टैरिफ के नफाज पर जवाबी इक़दामात का ऐलान। कनाडा का कहना है कि $100 अरब से जायद की अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से ही नाफिज होगा। तिजारती जंग में अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। 2025 में पहली बार S&P 500 में एक ही रोज में 1.8% कमी। नैस्डैक कॉम्पोजिट में 2.6%, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल में 1.5% कमी। दुनिया की सरे फहरिस्त टेक कंपनीज के शेयर्स भी मंदी देखी गई। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए तमाम फौजी इमदाद रोक दी। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रम्प ने वाज़ेह किया कि इनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़्म होने की ज़रूरत है। हम अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा ले रहे हैं ताकि यकीनी बनाया जाए कि किसी हल में हिस्सा डाल रहे हैं। बलूचिस्तान में गैर मामूली सर्दी की लहर दाखिल। यकवस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। क्वेटा में पारा -4 डिग्री तक गिर गया। कोहलू मुस्तकिल में लोग घरों में महसूस। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। आज़ाद कश्मीर की चाकरा वैली में ग्लेशियर्स की जद में आने से दर्जनों मकानात को नुकसान। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी की वजह से तमाम तालीमी इदारों में आज भी तातील। पहाड़ों पर 6 फुट जबकि मैदानी इलाकों में 2 फुट बर्फ की तह जम गई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में रात बारिश। धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए बंद।
FIA اور انٹرپول کا UAE میں آپریشن، 6 اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ FIA حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کو آج شام پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ ملزمان ڈکیتی، فراڈ اور اقدام قتل کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے مصطفیٰ عامر کیس میں ذیلی کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی میں سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل، ڈپٹی قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ اور نبیل گبول شامل۔ MKM کے خواجہ اظہار بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کمیٹی نے مصطفیٰ عامر کیس میں آئندہ اجلاس میں IG سندھ کو طلب کر لیا۔ بورڈ بیسن فوڈ اسٹریٹ پر شاہ حسین مری اور تشدد کا نشانہ بننے والے شہری کے درمیان صلح ہو گئی۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کا دعویٰ، کہا مدعی مقدمہ برکت سمرو نے راضی نامہ کر لیا ہے۔ راضی نامے کا قانونی کارروائی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اگر مرکزی ملزم شاہ حسین مری کراچی میں پولیس کو ملا تو اسے ضرور گرفتار کیا جائے گا۔ کیس کا چالان بھی متعلقہ عدالت میں جمع کروایا جائے گا۔ پنجاب میں 170 سیاحتی مقامات اور ٹریلز کی تعمیر و مرمت اور بحالی کی اصولی منظوری۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے سب سے بڑے اور جامع ٹورزم پلان کی اصولی منظوری دے دی۔ پنجاب میں مذہبی، تاریخی، قدیمی ورثہ، آثار قدیمہ اور ایکو ٹورزم کو فروغ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی ٹورزم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی کی اصولی منظوری بھی دے دی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں عالمی سیاحت کے فروغ کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ٹیکسلا کو مکمل ٹورسٹ سائٹ بنایا جائے گا۔ 5 اسٹار ہوٹل بھی تعمیر کیا جائے گا۔ پوری توجہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ پر ہے۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کے ماحولیاتی سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ قومی ادارہ صحت نے بتایا ہے کہ کوئٹہ، چمن، نوشکی اور یوب کے ماحولیاتی نمونوں میں وائرس پایا گیا ہے۔ کراچی ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے قریب عمارت کے تہخانے میں آن لائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی کے گودام میں لگی آگ 8 گھنٹے بعد بجھا دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیوں نے آگ پر قابو پایا۔ گودام میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، جس کی وجہ سے مشکلات رہیں۔ گودام میں گھی، تیل اور آٹے سمیت کھانے پینے کا سامان تھا۔ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور ماڑا کے علاقے ماکولا میں مسلح افراد نے کوسٹل ہائی وے پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کوسٹل ہائی وے پولیس اہلکاروں سے ہتھیار چھین کر فرار ہو گئے۔ نواب شاہ میں زیر حراست ملزم کی ہلاکت پر پولیس کے خلاف مقدمہ درج۔ DSP SHO سکرن سمیت 4 پولیس اہلکار نامزد۔ مقتول نواز زرداری کے بھائی نے FIA سے تحقیقات کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ مقدمے میں SHO سکرن سمیت 2 پولیس اہلکار گرفتار ہیں۔ گزشتہ دنوں پولیس کی زیر حراست ڈکیتی کا ملزم دوران تفتیش ہلاک ہوا تھا۔ نواز زرداری کیس میں SSP شہید بے نظیر آباد بھی عہدے سے معطل ہے۔ کراچی میں اورنگی ٹاؤن میں پولیس کی کارروائی، 4 رکنی بھتہ خور گینگ ماسٹر مائنڈ سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم متاثرہ شہری کا بھتیجا اور واردات کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ ملزمان نے 25 جنوری کو شاہ ولی اللہ نگر کے رہائشی سے بھتے کا مطالبہ کیا۔ بھتہ نہ دینے پر شہری اور اس کے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی۔ ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بھارتی نیاد کینیڈین تاجر انکت شریواستو گروپ کے کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ شریواستو گروپ پر جعلی ویب سائٹس چلانے کا الزام ہے جو نیوز آؤٹ لیٹس کی طرح نظر آتی ہیں۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق ویب سائٹس کا مقصد بھارت کے حق اور پاکستان کے خلاف مواد پھیلانا تھا۔ کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے بھی بھارتی گروپ سے متعلق رپورٹ جاری کی تھی۔ CSIS رپورٹ کے مطابق ویب سائٹس کا مقصد کینیڈین عوام کی رائے اور انتخابی عمل پر اثر انداز ہونا تھا۔ گروپ نے یورپ میں بھی بھارت کے حق میں مہم چلائیں۔ بھارتی گروپ اخباروں اور تیل اور گیس کی صنعت کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں جنگ کی بحالی پر غور کر رہے ہیں، جنگ کی آئندہ اور نہ رکنے والے مرحلے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ غزہ پٹی کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کی دور اندیشی کی حمایت کرتے ہیں۔
اسرائیلی پارلیمنٹ میں یرغمالیوں کے لواحقین کا وزیر اعظم نیتن یاہو کے خطاب کے موقع پر احتجاج، نعرے لگائے، سیکیورٹی اہلکاروں اور یرغمالیوں کے لواحقین میں جھڑپ بھی ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ روس ڈیل کرنا چاہتا ہے، یوکرینی عوام بھی ڈیل چاہتے ہیں۔ بولے ڈیل جلد ہو سکتی ہے، اسے مشکل ڈیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ڈیل کرنا نہ چاہے تو وہ زیادہ دیر یوکرینی صدر کے آفس میں رکے گا نہیں۔ یہ بھی کہا کہ یوکرین کو فوجی امداد معطل کرنے پر بات نہیں ہوئی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کو امریکی سپورٹ کو مزید سراہنا چاہیے۔ یوکرین کی معدنیات سے متعلق معاہدے کی اپ ڈیٹ منگل کی رات دیں گے۔ روس نے یوکرین میں یورپی ہم دستوں کی ممکنہ تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ ویانا میں روس کے مستقل مندوب میں موقف اپنایا گیا کہ یورپی یونین غیر جانبدار نہیں جبکہ ہم دستے غیر جانبدار ہونے چاہیے۔ روس کو الٹی ترتیب کسی صورت برداشت نہیں۔ روسی ایجنسی کا دعویٰ تھا کہ یورپ 1 لاکھ اہلکار یوکرین میں تعینات چاہتا ہے۔ الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ٹیسلا کے حصص گرنے سے ایلان مسک کو اربوں روپے کے نقصان کا سامنا، لیکن پھر بھی ایلان دنیا کے امیر ترین افراد میں پہلے ہی نمبر پر براجمان۔ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص بن گئے۔ فوربس کی جانب سے جاری حالیہ فہرست کے مطابق ایمیزون کے بانی جیف بیزوس امیر ترین افراد کی فہرست میں دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پر چلے گئے۔ بل گیٹس 10 امیر ترین افراد کی فہرست سے باہر۔ سٹاک میں کمی کے بعد ٹیسلا کے حصص میں شدید مندی نے ایلان کی دولت سے 62 ارب ڈالر کم کر دیے۔ بھارت کو اپنی ایئر فورس کو خطے میں دوسرے ممالک سے ہم پلہ رکھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا۔ امریکہ کی طرف سے F-35 اور روس کی طرف سے Su-57 کی پیشکش بھارتی فضائیہ کو مسائل سے نکالنے کے بجائے مزید مسائل کو شکار کر رہی ہے۔ برطانوی میڈیا میں شائع رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو اس وقت 3 بڑے چیلنجز درپیش ہیں، جس میں فنڈنگ، دیسی ساختہ جنگی طیارے بنانے میں تاخیر اور غیر ملکی طیاروں پر انحصار شامل ہے۔ بھارت کو اس وقت فضائی بیڑے میں کمی کا بھی سامنا ہے۔ اگر بھارت اپنی مقامی جنگی طیارہ سازی کو وقت پر مکمل نہیں کر سکا تو اسے ہنگامی طور پر بیرون ملک سے خریداری کرنا پڑ سکتی ہے۔ جاپان میں نصف صدی کی بدترین جنگل کی آگ بے قابو، 1 شخص ہلاک، 2000 سے زائد فائر فائٹرز اور ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ کے باعث 4000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ سے 80 عمارتیں متاثر ہو چکی۔ شمالی شہر اوفوناتو کے قریب آگ نے 2600 ایکڑ سے زیادہ رقبہ جلا ڈالا، جو نیویارک کے سینٹرل پارک کے رقبے سے 7 گنا زیادہ بڑا ہے۔ پوپ فرانسس کو سانس لینے میں مشکلات، طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ویٹیکن کے مطابق پیر کے روز پوپ فرانسس کو 2 مرتبہ سانس کی شدید کمی کا سامنا رہا۔ پوپ فرانسس کو دوبارہ وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پوپ فرانسس 14 فروری سے اٹلی کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں ICC چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل کی تیاریوں میں مصروف۔ میگا ایونٹ کا دوسرا سیمی فائنل کل قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔ کیوی ٹیم آج دوپہر میں آخری ٹریننگ سیشن کرے گی، جبکہ جنوبی افریقہ کی ٹیم فلڈ لائٹس میں اپنی تیاریوں کو حتمی شکل دے گی۔ کرکٹ کا بڑا ٹورنامنٹ اور ماہرین کا سب سے بڑا پینل، سابق کپتان راشد لطیف، فاسٹ بولر محمد عامر، جارے مزاج بیٹر احمد شہزاد اور کرکٹ کے سکندر بخت۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے تمام میچوں پر ماہرین کی رائے اور مبصرین کے تبصرے پورا دن صرف جیو نیوز پر۔ FA کپ میں مانچسٹر یونائیٹڈ اور فلہم کے مقابلے میں افطاری کے وقت میچ روکا گیا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے مسلمان کھلاڑی نوسیر مزرونی نے روزہ کھولا۔ FA کپ حکام نے رمضان المبارک کے دوران افطار کے لیے مختصر وقفے کی اجازت دی ہے۔ ملکہ جذبات نیر سلطانہ کا یوم پیدائش۔ نیر سلطانہ نے ہیروئن سے لے کر کریکٹر ایکٹریس تک ہر کردار بخوبی نبھایا۔ اردو، پنجابی، پشتو اور سندھی زبان کی 200 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔
اور منفرد آواز دلکش انداز گلوکارہ قریت العین بلوچ کو سالگرہ بہت مبارک.